أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. پروردگار عالم یہ لمحات اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور یہ آج کی مجلس جناب محترم حاجی اکبر صاحب، ان کی صحت، سلامتی، ترقی اور تعالی جناب حاجی تابان صاحب، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ان کے عزیزہ سسٹر ماریہ کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار رحمت، جوار عصمت اور جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، 104 نمبر آیت، کہ جس میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمہیں خیر کی دعوت دے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو امر بالمعروف کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے انسان کو منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ نجات کا ایک پیکج دے دیا اور طریقہ کار بتا دیا۔ اگر تم نے اس دنیا میں کامیابی چاہیے، سکسیسفل زندگی چاہیے، سکسیسفل تمہیں لائف چاہیے، تو تمہیں اس طریقے کی طرف ہمیشہ خیر کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے رہو۔ تم خود خیر پہ ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام نے یہ بتا دیا کہ خود خیر پہ ہونے کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کو بھی انوائٹ کرو۔ انویٹیشن ٹو دا گڈنس، ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، یعنی
ایک سٹیپ آگے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خود تربیت کرے. اس کے بعد جو دوسری منزل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان اپنے خانوادے کو، انسان اپنی فیملی کی وہ اصلاح کرے. اور تیسری منزل یہ آتی ہے کہ اب آ گیا ہے وہ سماج کی طرف، آ گیا ہے وہ معاشرے کی طرف، آ گیا ہے وہ سوسائٹی کی طرف. جائے اور سوسائٹی میں، معاشرے میں جا کر دوسروں کو بھی انوائٹ کرے اللہ کی طرف. انویٹیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی طرف انسان کو بلائے. اسی لیے روایات میں یہ ہے کہ سب سے بہترین خیر العبادت قول لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین عبادت یہ ہے، the best worship of اللہ سبحانہ و تعالی. سب سے بہترین عبادت بتا دی کہ تم انہیں کلمہ توحید کی طرف لے کر آؤ. کلمہ توحید بہترین عبادت ہے. ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبودیت کی طرف انسان کو جب لے کر آتا ہے، یہ سب سے بہترین عبادت قرار پاتا ہے. دوسروں کو، خود انسان اس عبادت میں شامل ہو جائے، دوسروں کو اس عبادت کی طرف لے کر آئے. اسلام انڈیویجولزم کا قائل نہیں کہ ہاں جی سب کچھ اپنے لیے، نہیں. اسلام وہ کولیکٹیو ریلیجن ہے، اسلام وہ سوشل ریلیجن ہے، اسلام وہ معاشرتی مذہب ہے کہ جس نے فقط نہ یہ ہے کہ بلکہ یہ کہہ دیا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں ہے. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، قسم ہے صاحب عصر کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو دوسروں کو حق کی تلقین کرنے والے ہیں، دوسروں کو حق کی نصیحت کرنے والے ہیں. یعنی کیا ہے، سب سے پہلے اس منزل پر خود انسان کو ہونا چاہیے حق کی تلقین کے لیے اور صبر کی تلقین کے لیے. ورنہ قرآن آواز دے گا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جب تم خود اس پہ عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو اس کا حکم کیوں دیتے ہو. یعنی سب سے پہلی جو چیز ہے کہ انسان امپلیمنٹ کرے، سب سے پہلے اپنے نفس پر، سب سے پہلے اپنی جان پر، سب سے پہلے اپنے وجود پر، سب سے پہلے اپنے آپ پر، پھر جائے وہ دوسروں کی طرف. یہ پہلی شرط یہ ہے. انویٹیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، انویٹیشن ٹو the transcendent unity of God. جب انسان انوائٹ کرتا ہے توحید کی طرف، رسالت کی طرف، اور اس وجہ سے کہ انسان کا خود سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے توحید پر، رسالت پر، امامت پر، ولایت پر، قیامت پر، پھر وہ آئے دوسروں کو انوائٹ کرے اور دوسروں کو. یہ پہلی شرط ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایسی امت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جو نہ فقط یہ ہے کہ اپنی ذات میں گم رہیں بلکہ اپنی ذات سے ہٹ کر اس فیض کو دوسروں تک پہنچائیں. دوسروں تک اس فیض کو پہنچانا ہے. انسان کا کمال یہ نہیں ہے. ہمارے استاد ایت اللہ مظاہری فرماتے تھے کہ ایک مومن کا فقط یہ کام نہیں ہے کہ خود جنت جائے بلکہ اپنے ساتھ 10 اور مومنین کو بھی جنت لے کر جائے. پھر جا کر ایک شیعہ کا کمال بنا کرتا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایسا گروہ ہو، ایسی جماعت ہو، ایسے لوگ ہوں، اس قسم کے لوگ تیار ہونے چاہیے کہ یدعون الی الخیر، کہ جو خیر کی دعوت دیں. خیر میں کیا ہے؟ خیر جہاں جہاں پہ بھی ہے. اسی لیے آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں اے اہل بیت نبوت، آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جس کے جہاں پہ بھی خیر کی بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد میں آپ شامل ہیں. ہر خیر کی بنیاد آپ ہیں.
اس وجہ سے توحید انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ توحید بھی انسان کو اہل بیت کے در سے ملا کرتی ہے۔ نبوت انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ نبوت انسان کو اہل بیت کے در سے ملا کرتی ہے۔ عدل انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ عدل انسان کو اہل بیت کے در سے ملا کرتا ہے۔ امامت انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ امامت انسان کو اہل بیت کے در سے ملا کرتا ہے۔ قیامت انسان کو، آئیڈیالوجی انسان کو، عالم برزخ، شفاعت، توسل، یہ سارے حقائق انسان کو کہاں سے ملتے ہیں؟ اہل بیت کے در سے ملتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ہم وہ ہیں، نحن اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت، ہم وہ ہیں کہ جو نبوت کا گھر ہیں، نبوت والے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جو معدن رسالت ہیں۔ رسالت کی بنیاد ہمیں، رسالت کی کان ہیں وہ مختلف الملائکہ، اور ہم وہ ہیں کہ جہاں پہ ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ جاتے ہیں، کبھی آ کر دق الباب کرتے ہیں، کبھی آ کر چکی پیستے ہیں، کبھی آ کر تسبیحات کرتے ہیں، کبھی آ کر جھولا جھولاتے ہیں، کبھی آ کر انا خیاط الحسنین کہتے ہیں، اور چوتھے جملے فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جن پر اللہ اس کائنات کا اختتام کرے گا۔ ابتدائی مخلوق بھی ہم ہیں، انتہائی مخلوق بھی ہم ہیں۔ اور زیارت جامع میں فرما دیا کیا ہے؟ اہل بیت نبوت وہ ہیں کہ ہر خیر کی بنیاد، اس کی اصل، خیر کی اصل بھی اہل بیت ہیں، خیر کی فرع بھی اہل بیت ہیں، خیر کی بنیاد اور خیر کی اساس اہل بیت علیہ السلام ہے۔ خیر خود قرآن خیر ہے، توحید خیر ہے، نبوت خیر ہے، ہر بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ ہر بھلائی کا، جتنی بھی اس کائنات میں اللہ کی بلیسنگ اینڈ باؤنٹیز ہیں، ان سب کا تعلق خیر سے ہے، اور خیر کی بنیاد اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے ہے کیوں اللہ نے جن کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ اس خیر کی بنیاد جتنی ہے وہ ہمارے نبی ان کے وجود مقدس سے ہے۔ اور پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو بتا دی کہ جتنی بھی کائنات میں خیرات ہے، جتنی بھی کائنات میں بھلائیاں جس کو کہا جائے، اس بھلائی کی، اس خیر کی، اس نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ اس نیکی کی بنیاد اہل بیت علیہ السلام ہیں، پیغمبر اسلام اور ان کی اہل بیت ہیں، کہ جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات میں اپنی نعمتیں اور برکتیں نچھاور کر رہا ہے۔ اور یہی چیز کہتے ہیں نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے عمل صالح کیا، وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، خیر البریہ ہیں وہ۔ ایسے میں روایات یہ ہیں، روایات میں کہ جب پیغمبر اسلام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں نے پوچھا خیر البریہ کون ہیں؟ ایسے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صحابیوں سے کہتے ہیں، اے میرے صحابیوں، یاد رکھنا خیر البریہ یہ ہیں، خیر البریہ کی بنیاد یہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں، یہ خیر البریہ ہیں، یہ اور ان کے شیعہ یہ کامیاب ہیں۔ اور بتا دیا ہے یہ اور ان کے شیعہ کامیاب ہیں، دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے علی کے وجود مقدس کے بغیر، اس وجہ سے کہ علی کا وجود ذات پروردگار کی وہ تجلی ہے کہ جن کے مقدر میں اللہ نے اس کامیابی کو لکھ دیا ہے، اور کامیابی مقدر ہے علی کا، کامیابی مقدر ہے جو علی کے ماننے والے شیعہ ہیں۔ آج تک دنیا نے دیکھ دیا ہے
کہ علی کا چاہنے والا اور علی کے شیعہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، اس وجہ سے کہ جن کی بنیاد میں دعوت خیر ہے، جن کی بنیاد میں امر بالمعروف ہے، جن کی بنیاد میں نہی عن المنکر ہے، وہ کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جن کا رشتہ اس ولایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جہاں جہاں پہ کامیابیاں ہیں، اسی لیے پیغمبر نے بھی دعا کی، اللہم وال من والا ہو، میرے اللہ تو علی کی ولایت میں جو آنے والے ہیں ان کی تو حفاظت فرما، ان کی تو نصرت فرما۔ مگر پیغمبر کی دعا رد ہو سکتی ہے بارگاہ پروردگار میں کہ جن کی شان کریمی ایسی ہے، جن کی اداؤں کو دیکھ کر اللہ قصیدے پڑھا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کی انسان اور ان دعاؤں کی استجابت کے انسان کیسے وہ اللہ کی نگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ مستجاب الدعوہ ہیں، اور پیغمبر کی دعا ہر ایک کے لیے جہاں پہ پیغمبر کی دعا ہوتی ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں اس میں کوئی غلط نہیں ہے، جہاں پہ پیغمبر اسلام کی دعا ہوتی ہے، اللہ اگر کسی کے لیے لوح محفوظ میں بھی لکھ دے کہ اس میں مقدر میں یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا اور مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ لوح محفوظ سے مٹا کر اس کی تقدیر کو بدل دیا کرتا، لیکن اپنے حبیب کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس وجہ سے جو بھی نصرت کرنے والا ہے، جو بھی حمایت کرنے والا ہے، جو بھی مددگار بننے والا ہے، وہ مددگار کس کا؟ علی کا۔ اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے کہہ دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما کے رکھے گا۔ تو یعنی اللہ کو ہم جیسوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت، نہ رسول کو ہماری مدد کی ضرورت، نہ امیر المؤمنین کو ہماری مدد کی ضرورت، نہ سید الشہداء کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہے کہ تم اپنی رسپانسبلٹیز کا تم لحاظ رکھو۔ اس لیے یہ ہے فرمائے کہ اللہم وال من والا ہو، پروردگار جو علی کی ولایت کے نیچے آتا ہے، علی کا محب بن جاتا ہے، پروردگار تو اسے دوست رکھ کہ جو علی سے محبت کرے۔ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن بن جا۔ علی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن رسول کا دشمن۔ جس نے بھی علی کے خلاف جس لحاظ کے ساتھ بھی کام کیا ہے، وہ اس نے دشمنی کیا جس انداز کے ساتھ بھی علی کے ساتھ، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنی گفتار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے، جس نے بھی علی کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ حقیقت میں علی کا دشمن دشمن رسول ہے، علی کا دشمن دشمن خدا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہم وال من والا ہو، پروردگار تو اسے اس کے ساتھ محبت کر، تو اس کے ساتھ دوستی کر، کہ جو علی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، علی کے ساتھ محبت کرتا ہے، علی کا دشمن خدا کا دشمن اسے دشمن ٹھہرا، جو علی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اللہم عاد من عادا ہو وانصر من نصرہ، پروردگار تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرتا ہے۔ علی کا ناصر ناصر رسول ہوا کرتا ہے، علی کا ناصر ناصر خدا ہوا کرتا ہے۔ گویا وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے دین حق کے اوپر چل رہا ہے۔ وانصر، تو ناصر بن جا اس کا کہ جو علی کا ناصر ہے، علی کے اس کاز کو، علی کے اس مشن کو آگے بڑھانے والا ہے، اور اس راستے میں کام کرنے والا پروردگار جو علی کے راستے پر چل کر اپنے مولا اور آقا کے مشن کو آگے لے کر جاتا ہے۔ پروردگار اس نے علی کے راستے کو ہموار کیا، اس نے علی کے راستے میں مدد کی۔ پروردگار تو اس کا ناصر بن جا، پروردگار تو اس کا مددگار بن جا، پروردگار تو اس کا حامی بن جا، پروردگار تو اس کا مونس بن جا، پروردگار تو اس کا انیس بن جا۔ اللہم انصر من نصرہ واحذل
من خذلہ، اور جو علی کو چاہتا ہے رسوا کرے، پروردگار تو اسے رسوا کر دے۔ آج دیکھا جن جن لوگوں نے علی کے خلاف دشمنی کی اور کوشش کی ہے، کوشش کی، 40 ہزار ممبروں پہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ نام مقدس علی ابن ابی طالب کو مٹا دیا جائے، لیکن علی کا نام تو باقی ہے بقائے خدا کے صدقے میں۔ لیکن جو دشمنان علی ہیں وہ آج کہاں پہ ہیں؟ دنیا نے دیکھا ہے کہ کس قدر جنہوں نے کوشش کی علی کے مقدس نام کے خلاف آواز بلند کریں، علی کے وجود مقدس کے خلاف آواز بلند کریں، 40 ہزار ممبروں پہ لوگوں کو یہ کوشش کی گئی تاکہ علی کی دشمنی کو لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے۔ آج نہ وہ رہے، نہ ان کی دشمنی رہی، آج نہ وہ رہے، نہ ان کی وہ مقام رہا، نہ ان کا اقتدار رہا، نہ ان کا جہ رہا، نہ ان کا جلال رہا، سب ختم ہو گئے۔ یہ ایسا نام ہے جو نام باقی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں ابن ابی الحدید، جو نہج البلاغہ کی شرح ہے، پہلی جلد کے انٹروڈکشن میں مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ علی وہ مظلوم کائنات ہے کہ جس کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا ہے، غیروں نے بھی چھپایا ہے۔ اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور غیروں نے چھپایا حسد کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے۔ لیکن علی وہ ہیں، علی وہ خوشبو رسالت ہے۔ دنیا جتنا چاہے مشک و عنبر پہ انسان پہرا لگائے، لیکن وہ تہوں میں بھی سے اپنی خوشبو کو چھن چھن کر پتا دیتی ہے۔ اور علی جمال رسالت کا آفتاب ہے۔ دنیا جتنا چاہے اس کے نور پہ پہرا لگائے، لیکن ہر طرف سے اس کے نور کی شعائیں پھیلتی رہیں گی۔ آج دنیا نے دیکھا جہاں پہ ہر طرف سے اس مقدس نام کو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے ولی کے نام کو ہر دل میں اجاگر کر دیا۔ جہاں جہاں پہ پاک تینت ہوتی ہے، نجابت اور شرافت ہوتی ہے، وہاں وہاں پہ علی کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں وہاں پہ علی کا مسکن ہوتا ہے، وہاں وہاں پہ علی موجود ہوا کرتا ہے۔ دنیا کو بتا دیا تم علی کو چھوڑو گے، شرافت کو چھوڑو گے، تم علی کو چھوڑو گے، نجابت کو چھوڑو گے، تم علی کو چھوڑو گے، اپنے وجود کی جو حقیقت ہے اسے تم چھوڑ دو گے۔ اس لیے جوڑ دیا علی اور علی کے چاہنے والوں کے ساتھ۔ پیغمبر نے وہ جملہ کیا خوبصورت ہے۔ یہ ساری جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بینہ کی اس آیت کے ذیل میں متعدد جو محققین ہیں، مشائخ ہیں، مفسرین ہیں، اور جتنے بھی راویان احادیث ہیں، ان میں دیکھیں طرفین نے اس کو نقل کر دیا۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ ناکامی تمہارے طرف نہیں آئے گی، ناکامی تمہارے دشمنوں کی طرف ہی آئے گی۔ آج بھی جتنے ہیں علی والے دنیا میں جہاں بستے ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے، سر اٹھا کے چلا کرو ہمیشہ۔ اس وجہ سے تم علی کو ماننے والے ہو۔ علی کے ماننے والے میں کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی ہے، علی کے ماننے والے میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ناکام زندگی گزارے۔ علی کا ماننے والا ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، کامرانی کی طرف جاتا ہے۔ یہ مقدر ہے علی کا اور اولاد علی کا اور شیعان علی کا۔ جہاں جہاں پہ گئے آپ لے لیں، آپ بدر سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر آج جو زمانے کی کربلا ہے اس وقت تک لے کر آ جائیں، کہاں ہیں، کس جگہ علی والوں کی شکست اور ناکامی ہوئی ہے؟ علی والے ہمیشہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، رسول کے لیے کام کرتے ہیں۔ علی والے ہمیشہ کامیابی ان کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ ورنہ وہ حالات بھی دیکھے، زمانے کے جتنے طاغوت سب نے جمع ہو کر بھی یہ کوشش کی ہے کہ علی والوں کو ناکام کر دیا جائے۔ نہیں، علی والے کسی دور میں اس وقت کا خواہ یزید ہو، اس دور کے جو داعش کی صورت میں، القاعدہ کی صورت میں جتنے یزیدی ہیں سب
ناکام ہو چکے تو ہمارا اصلی یزید کامیاب نہیں ہوا تو تمہارے نقلی یزید کہاں پہ کامیاب ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ہے علی والوں کے ساتھ اللہ کا کہ ہمیشہ کامیابی ان کا مقدر ہے، کامیابی ہمیشہ ان کے قدموں کے ساتھ یہ پیوست رہے گی۔ اور یہی چیز ہے یا علی انتا و شیعتک، علی تم اور تمہارے شیعہ۔ یہ دیکھو بعد میں کہتے ہیں جو شیعہ کہ تم جی شیعہ، نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، روایات کی خبر نہیں ہے۔ روایات کو اگر پتہ ہوتا تو یہ سارے کا سارا شیعہ جی ہوتے ابن سبا، بندگان خدا، یہ پیغمبر اسلام کی سینکڑوں کے تعداد میں یہ روایات موجود ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں شیعہ، تو قرآن بھی تو نہیں پڑھا ہے۔ قرآن کو اگر ایک انسان پڑھ لیتا اسے اس وقت بھی سمجھ آ جاتی اِنَّ من شیعتہ لابراہیم، کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ ہے نو کا، یعنی کیا ہے کہ شیعہ ہے نو کے۔ اس وجہ سے جس طرح شیعہ جو ہیں حضرت نو کے شیعہ ہیں حضرت ابراہیم، اسی طرح ہم بھی شیعہ ہیں، یعنی شیعہ وہ لوگ ہیں اللہ نے انہیں کیا کرامت دی ہے، اللہ نے انہیں کیا نجابت دی ہے، اللہ نے انہیں کیا منزلت دی ہے، اللہ نے انہیں کیا مقام دیا ہے کہ نبی ہیں تو شیعہ بن گئے، رسول ہیں تو شیعہ بن گئے، امام ہے تو شیعہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کا سٹیٹس پتہ ہے کہ علمدار توحید ہیں، شیعہ علمدار توحید ہوا کرتا ہے، شیعہ زمانے کے ان ظالموں کے ساتھ ٹکر لینے والا ہوا کرتا ہے، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنے والا ہوا کرتا ہے، ہمیشہ طاغوتوں کے خلاف احتجاج کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا شیعہ کا مقام اور منزلت کیا ہے کہ شیعہ کا مقام وہ ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم جیسے خلیل پروردگار، جہاں پہ حضرت ابراہیم جیسے اللہ کے ولی اور اللہ کے امام، اللہ کے رسول جس منزل کے اوپر فائز ہیں، وہ ہے منزل تشیع کی، وہ ہے منزل شیعہ کی۔ لیکن چونکہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے بعض نے یہی کاروبار بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہاں جی شیعہ تو وہ بعد میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جو کانسیپٹ ہے شیعہ کا، وہ کانسیپٹ کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کو دیکھیں کہ شیعت کی اللہ نے کیا عظمت رکھی ہے۔ یہ عظمت اور جلالت ہے کہ اللہ نے لفظ شیعہ کو مخصوص کیا اپنے ولی کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ، اپنے خلیل کے ساتھ۔ اللہ نے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھا۔ اگر آپ مجھ سے کوشچن کریں کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے ہے تو ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کا مطلب کہ جس طرح شہید ثانی نے بھی فرما دیا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے، من شایع علیًا، کہ جو علی ابن ابی طالب کی مشایعت کرنے والا ہے، علی کے ساتھ چلنے والا ہے، علی کو فالو کرنے والا ہے، علی کے ساتھ ساتھ رہنے والا ہے، علی کے ساتھ ملحق ہونے والا ہے، علی کی سیرت پہ چلنے والا ہے، علی کی سنت کو اختیار کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ جو اصطلاح ہے اس وقت، اسے کہتے ہیں کہ جو علی کی سیرت پہ چلے، علی کے نقش قدم پر چلے، جو بھی علی کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ ان کا شیعہ ہے، اگرچہ وہ مسلکی اعتبار سے اپنے آپ کو سنت ہی کیوں نہ کہتا رہے، اہل سنت ہی کیوں نہ کہتا رہے، اور جو ہے مختلف قسم کے فرض کیا نقش بندی کیوں نہ کہتا رہے، فرض کیا کہ یہ جتنے بھی اس وقت جو ہے نا فرق اور مسلک اور مشرب ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو کیوں نہ کہتا رہے، حقیقت بات یہ ہے کہ جو بھی سیرت امیر المؤمنین پر چلنے والا ہے، جو ان کے قدم بقدم چلنے والا ہے، جو ان کے نقش قدم کو دیکھنے والا ہے اور اس میں اپنی زندگی کے سلیقوں کو ڈھالنے والا ہے، وہ علی کا شیعہ کہلاتا ہے۔ علی کا شیعہ بہت مقدس ہوا کرتا ہے کہ جس شیعہ کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کہیں مجھ سے اس کویسچن کو آپ نوٹ کر لیں، میں ابھی انشاءاللہ اس کویسچن پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ مجھ سے کویسچن کریں کہ جس طرح کہا گیا قرآن نے
وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے. تو اب یہ بتاؤ کہ امیر المومنین کے پہلے شیعہ کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ معصوم بھی شیعہ ہو سکتا ہے، وہ شیعہ جو ہے ولی خدا بھی شیعہ ہو سکتا ہے، اللہ کا امام بھی شیعہ ہو سکتا ہے. یعنی شیعت کی جو سٹیٹس اللہ نے اس کو اتنا اوپر ہائی لیول اور ہائی سٹیٹس دیا ہے کہ شیعہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا امام ہے، اپنا خلیل ہے، اسے بھی کہہ دیا اللہ نے کہ وہ بھی شیعہ ہے. شیعہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے. کس کے شیعہ ہیں؟ وہ حضرت نوح کے شیعہ ہیں. یعنی وہی فالو کر رہے ہیں، وہی روڈ میپ ہے، اسی فٹ سٹیپ کو فالو کرتے جا رہے ہیں، اسی نقوش کو، انہی خد و خال کو آگے بڑھانے والے ہیں، اسی سیر کو آگے چلنے والے ہیں. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ امیر المومنین کے شیعہ کا پہلا شیعہ کون ہے تو آپ اس میں کیا آپ سوچیں. میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا بھی بات کرتا ہوں. یعنی کیا ہے کہ دیکھو جو امیر المومنین کے شیعہ ہیں ان کی صفات ہیں یہ. پہلی کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جو شیعان امیر المومنین ہیں ان کی صفت یہ ہے، ان کی ایٹریبیوٹس یہ ہے، ان کی خصلت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون الی الخیر. وہ ہمیشہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، شر کی دعوت نہیں دیتے. ہمیشہ ہمیشہ خیر کی طرف. تمہیں بلائیں گے توحید کی طرف، تمہیں بلائیں گے رسالت کی طرف، تمہیں بلائیں گے امامت کی طرف، تمہیں بلائیں گے ولایت کی طرف، تمہیں بلائیں گے شفاعت کی طرف، تمہیں بلائیں گے قیامت کی طرف، تمہیں بلائیں گے نماز کی طرف، نماز کی طرف بلائیں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں، اسی لیے حی علی خیر العمل، آ جاؤ خیر عمل کی طرف، آ جاؤ علی والو خیر عمل کی طرف آ جاؤ. نماز خیر عمل ہے، ولایت خیر عمل ہے، توحید خیر عمل ہے، رسالت خیر عمل ہے، امامت خیر عمل ہے. حی علی خیر العمل، اسی خیر عمل کو حذف کر دیا گیا اس وجہ سے کہ اس خیر کی بنیاد پہ ولایت آتی ہے، اس خیر کی بنیاد پہ امامت آیا کرتی ہے. اس خیر کا جو سلسلہ ہے توحید اور رسالت اور امامت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کو منہا ہی کر دیا گیا، اس کو حذف ہی کر دیا گیا. کیا حی علی خیر العمل کی جگہ اور کچھ چاہنا شروع کر دیے. تو یہ کیا ہے کہ حی علی خیر العمل. اسی وجہ سے آپ جنازے بھی کسی مومنہ کے بارے میں جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو پانچویں تکبیر میں تو یہی کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. ہم اسی ولایت اور اسی امامت اور اسی بزرگی کے سوا ہم تو کچھ نہیں، تو ہی دلوں کے رازوں کو بہتر جاننے والا ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہی منا. پروردگار تو بہتر جانتا ہے، لیکن اگر اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں پروردگار ان غلطی کو معاف کر دے، اس کی خیرات میں اضافہ کر دے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے. تو یہ بات بتا دی گئی ہے. کس انداز کے ساتھ بتا دی؟ تاکہ دنیا کو یہ خبر ہو جائے کہ خیر کی بنیاد کیا ہے. خیر کی بنیادوں میں سے ولایت خیر ہے، امامت خیر ہے، توحید خیر ہے. ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ موالی کا یہ فریضہ بنتا ہے یدعون الی الخیر. ہمیشہ اپنی کمیونٹی کو، ہمیشہ اپنے افراد کو، اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک فرد ہے یا دو فرد ہے. اگر جس طرح نماز کے لیے یہ ہے کہ نماز کم از کم جماعت کے لیے ایک فرد ہونا کافی ہے، ایک بن جائے پیش نماز ہے، ایک امام جماعت ہے، دوسرا اس کا مقتدی ہو جاتا ہے، کافی ہے. اب ذکر معصومین کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ نہیں، ذکر معصومین کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں. ابھی اگرچہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اس وقت ماشاءاللہ جو ذکر اہل بیت کو سننے والے ہیں وہ دنیا کے مختلف گوشوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں اس وقت سن رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے آپ گھر میں ہیں، ایک ہی کافی ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ جو بھی تذکرے آل محمد پہ ہوا کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں افراد موجود ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہزاروں افراد موجود ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ سینکڑوں افراد موجود ہوں. ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو تو یہی کافی ہے. جس طرح نماز کے لیے ایک پڑھانے والا ہو، ایک پڑھنے والا ہو، اسی طرح
اسی طرح ذکر اہل بیت کے لیے ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، یہی کافی ہے۔ جس طرح روایات میں اتنا مقدس تذکرہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، جس طرح بعض روایات میں کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی کچھ ٹولیاں بنی ہوتی ہیں، کچھ گروپ بنے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں پہ آل محمد کا تذکرہ ہو، تاکہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر اپنا فیض حاصل کریں۔ ان کی یہی تلاش ہوتی ہے، کچھ گروپوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں پھرتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ تلاش کریں کہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے۔ اتنا مخصوص ذکر، اسی وجہ سے آپ حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث قصہ میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ فرشتوں کی جو ٹولیاں ہیں وہ وہاں پہ آیا کرتی ہیں، اور جس طرح امیر المومنین نے پوچھا اخبرنی مال جلوس، یعنی اپنے شیعوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ جب ہمارے شیعہ، اللہ نے ہمارا وہ مقام عطا کیا ہے، اللہ نے ہماری وہ منزلت عطا کی ہے، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے ہمارے شیعوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے شیعہ جب ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر ہمارا ذکر اور ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، والذی بعثنی بالحق نبیہ، اس نبوت کی قسم کہ جس نے مجھے مبعوث و نبوت اور رسالت کیا ہے، جب وہ آپس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تنزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں ان پہ نازل ہو جاتی ہیں، ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ان کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں، ان پہ مشکلات دور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، کن کا تذکرہ؟ ان کا کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کی بقا ہے، جن کے صدقے میں اس کائنات کی بنیاد ہے۔ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ یدعون الی الخیر، دعوت جب آپ دیتے ہیں ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ دعوت دیتے ہیں توحید کی طرف، رسالت کی طرف، امامت کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، جتنے بھی یہ اعمال خیر ہیں، ان کی جب تم دعوت دیتے ہو ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے، ملائکہ اس محفل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس محفل پہ شروع ہو جاتی ہیں، خواہ ایک فرد بولنے والا ہے، دوسرا فرد وہ سننے والا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا یہ مرکز بن جایا کرتے ہیں، اور یہی چیز کہ اتنا اہم ہے یہ تذکرہ، بلکہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھیجتے ہیں نا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، فرماتے ہیں کہ آپ یمن جا رہے ہیں انویٹیشن کے لیے، کیا یدعون الی الخیر، خیر کو دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ علی اس بات کو یاد رکھنا، آج کی اس انویٹیشن سے کوئی ایک آدمی بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو فرمایا ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں، آفتاب کی شعائیں ٹپکتی ہیں، جس پر آفتاب کی شعائیں پڑتی ہوں، آپ پوری کائنات سے بہتر ہے ایک فرد کی اگر ہدایت ہو جائے، ایک فرد کی اصلاح ہو جائے۔ تو معصومین علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ خدا کی طرف تم نے انہیں بلانا ہے، اور یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یدعون الی الخیر، کہ جو موالیوں کی ڈیوٹی لگا دی اللہ نے، ہمیشہ علی کے چاہنے والوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسری جو ان میں کوالٹی ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی خیر کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ معروف کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ یامرون بالمعروف، کہ یعنی وہ ہمیشہ جو موالی ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو پھیلایا کرتے ہیں، موالی نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، موالی ہمیشہ خیر و برکت کی طرف لے کر آ جائے، موالی ہمیشہ ان کو اچھائیوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور تیسری ان میں چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلی موالیوں کی صفت یہ ہے، پہلی جو مبلغین الہی ان کی صفت یہ ہے، پہلے جو شیعان امیر المومنین ان کی صفت یہ ہے، یدعون الی الخیر،
دوسری صفت یہ ہے یامرون بالمعروف کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، تیسری ان کی کوالٹی یہ ہے کہ برائیوں سے وہ روکا کرتے ہیں۔ یہ تین ان کی کوالٹی ہیں۔ جب تین کوالٹی ان کی شامل ہوتی ہیں، اللہ نے بھی کوالٹی ان کے لیے مرتب کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی، تین کوالٹی، خیر کی دعوت کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، جس میں یہ کوالٹی ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے سکسیسفل لائف کی طرف آئے، سکسیسفل لائف کا کوڈ بتا دیا، اللہ نے کوڈ بتا دیا، ڈی کوڈ ہم نے کرنا ہے۔ کوڈ اس کا یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف تم دعوت دیتے چلو، اور جہاں جہاں پہ خوبیاں ہیں، جہاں جہاں پہ بھی معروف ہیں، جہاں جہاں پہ بھی اچھائیاں ہیں، تم ان اچھائیوں کا حکم دیتے چلو اور برائیوں سے تم روکتے چلو۔ کامیابیاں ہم تمہیں دیں گے، کامیابیاں ہمیشہ علی والوں کے ساتھ ہیں۔ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا ایک راستہ بھی دے دیا کہ علی والوں کی چاہت، علی والوں کی چاہت یہ ہو کہ ہمیشہ خیر ہو، علی والوں کی چاہت ہمیشہ امر بالمعروف ہو، علی والوں کی چاہت نہی عن المنکر ہو، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، بہت سخت قسم کی روایات بھی ہیں اور بہت سخت قسم کی آیات بھی ہیں کہ جس میں یہ چیز بتا دی کہ جس طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 میں بھی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر پہلے حضرت داؤد اور پھر حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ یعنی کیا ہے، انہیں یہ دعا کی گئی کہ پروردگار انہیں اپنی رحمت میں شامل نہ کر دے، اسی کو لعنت کہتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک دفعہ انسان اس کے لیے رحمت سے دوری کی دعا کرتا ہے کہ جس کو بد دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے اور حضرت داؤد نے کیوں ان کے لیے بد دعا کی؟ اس کی وجہ یہ ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے زیادہ گزرتے ہیں، تجاوز کیا کرتے ہیں، اللہ کے حدود کا پاس نہیں کرتے۔ ومن یتعد حدود اللہ اولئک هم الظالمون، کہ جو حدود الہی کا پاس نہیں کیا کرتا ہے وہی تو ظالم ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد نے کیوں ان پہ لعنت کی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، ڈس اوبیڈین کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تجاوز کرتے ہیں حدود الہی کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہی عن المنکر نہیں کرتے، دیکھتے رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے برائیوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں روکتے۔ پھر کیا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لوگ برے کام کر رہے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی ٹچ سے بس نہیں ہو رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام ہے، کیا ہی برا فعل ہے کہ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ برا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں برائی سے۔ چونکہ اگر برائیوں سے روکا نہیں جائے گا تو مسئلہ تو بہت گمبھیر خطرناک ہو جائے گا، اس لیے کہ جب برائیوں سے ہی نہ روکا جائے تو برائیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب اور ان کے پیروکاروں کی بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ڈیوٹی لگا دی۔ کیا؟ الذین یتبعون الرسول رسول النبی الامی الذی یجدونہ توراتا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم
علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، یعنی وہ صفت بتا دی پیغمبر اسلام اور ان کے تابعین کی، پیغمبر اسلام اور ان کے پیروکاروں کی، پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب. کیا ہے پیغمبر اسلام کی انہی کوالٹیز میں؟ یہ لوگ کیا ہیں جو دیکھتے ہیں ہمارے پیغمبر کو، نبی امی کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے کے، کہ جن کے ظہور کو انہوں نے کیا کیا، تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا. ہمارے رسول کی جو کوالٹی ہے ان صفات میں ایک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نیکیوں کو پھیلانے کا حکم دیں گے اور پھر برائیوں سے وہ روکیں گے. یہ دوسری کوالٹی. وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاک حلال چیزوں کا انہیں حکم دیں گے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں، جائز نہیں ہیں، محرمات ہیں، ان سے وہ کیا کریں، دوری اور اجتناب کا وہ حکم دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور پھر کیا ہے، وہ جس بوجھ تلے، اس غلامی کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں، ان کی ان زنجیروں سے نکال کر انہیں آزادی کی طرف لے کر آئیں گے. تو یہ ہیں کہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت اور ان کی مدد کریں گے، فرمایا اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس نور کی بھی پیروی کرنی ہے، ان کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا، پیغمبر کی اس دعا میں انسان کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں فرمائے کہ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو ونصر من نصرہ واحذل من خذلہ. پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس کا محب بن جا، اور جو علی کے ساتھ دشمنی کرے. یہ وہی ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ جو نور نازل ہوا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے نازل، ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں، سیرت مصطفیٰ پہ چلنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر مظلوموں کی حمایت کرنے والے، یہ لوگ کامیاب ہیں. اور اس پر ایمان لانے والے، اس کا اتباع کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اس نور کی کہ جو پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں. میں آخری بات کہہ کے دیکھیں، اس حد تک فرما دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا نہیں ہے. لا تترکوا الامر بالمعروف، کہ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے. فیول علیکم شرارکم، اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو خداوند عالم معاشرے کے جو بدترین افراد ہیں تم پہ مسلط کر دے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں مسلط ہیں؟ جو زمانے کے اشرار ہیں، یہ جو زمانے کے طاغوت ہیں، کیوں مسلط ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس قوم نے چھوڑا ہے وہ قوم برباد ہو گئی اور طاغوت ان پر مسلط ہو گئے. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، یہ امیر المومنین کی ضمانت ہے. فرماتے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو زمانے کے جو طاغوت ہیں، مستکبرین ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، زمانے کے آمر ہیں، تم پر مسلط ہو جائیں گے. پھر تم دعائیں بھی کرتے رہو لیکن تمہاری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو مولا نے یہ بات بتا دی، اہمیت بھی بتا دی اور موالیوں کی شان بھی بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو علی کے ماننے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہوا کرتی ہے یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، یامرون بالمعروف، کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے بچاتے ہیں،
برائیوں کے قریب خود بھی نہیں جاتے. علی کا محب، علی کا موالی اور علی کا شیعہ برائیوں کی طرف نہیں جاتا ہے، شر کی طرف نہیں جاتا ہے، منکر کی طرف نہیں جاتا ہے، ہمیشہ خیر کی طرف رہتا ہے، ہمیشہ معروف کی طرف رہتا ہے، اور ہمیشہ منکر سے دور رہا کرتا ہے. اور یہی چیز بتا دی گئی ہے. جہاں جہاں پہ بھی فریضہ بنتا ہے، موالیوں کا فریضہ اور امیر المومنین کے چاہنے والوں کا فریضہ، امیر المومنین کی سیرت پہ چلنے والوں کا فریضہ یہ ہوتا ہے. مشکل سے مشکل حالات بھی اگر آ جائیں اپنے اس فریضے کو نہیں چھوڑتا ہے. یہی چیز میں بات کہہ کے تمام کر دوں کہ دیکھیں امیر المومنین کو جو شیعہ ہیں، سب سے پہلی اس شیعت کی منزل پر، جس طرح میں نے کہا ہے پہلے بھی کہ اللہ نے یہ اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے خود شیعہ کو کہ اپنے نبی کو شیعہ کہہ دیا، اپنے رسول کو شیعہ کہہ دیا، اپنے امام کو شیعہ کہہ دیا، اپنے خلیل کو شیعہ کہہ دیا، اور آخری بات کہہ کے کہ امیر المومنین کے بھی شیعہ ایسے ہیں. سب سے پہلا جو شیعہ ہے امیر المومنین کا، ان کا نام ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات، کہ جن کا توسل انسان کے لیے گرہ گشا بنتا ہے، جن کے توسل کو کبھی اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں کرتا ہے، جن کا توسل ہمیشہ اللہ کے نزدیک قبول ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس کی شفاعت کرتے ہیں. یہی چیز ہے کہ سب سے زیادہ مصائب آ گئے، مشکلات آ گئی. یہ نہیں ہے کہ علی کے شیعہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں علی کی حمایت، غدیر کی حمایت، امامت کی حمایت، ولایت کی حمایت. سب سے پہلی شہیدہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت پہ قربان ہونے والی ہستی کا نام سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. اس لیے کہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ تھا کہ جب امیر المومنین کی شیعت میں آ کر حمایت کا اعلان ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ دروازہ گرے گا. اور بی بی کا وہ مصائب تمام عالم نے سن لیا. خود مصائب کو خود بیان فرماتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا تیرے جانے کے بعد تیرے علی کے چاہنے والوں پہ کیا ہو گیا؟ مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی تو دن رات کی صورت اختیار کر جاتے تھے. پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار آج کی جو مجلس اسپانسر کی ہے ہمارے سسٹر، پروردگار تو ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما. ان کے بزرگوار جناب حاجی اکبر عبان صاحب کو پروردگار انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما، آفات بلیات سے محفوظ فرما، رزق طیب رزق حلال عطا فرما. ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار تو انہیں جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جہاں جہاں پہ بھی مومنین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پروردگار تو انہیں بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں میں شامل فرما، اور ان کے لواحقین مرحومین مومنین مومنات کو معصومین علیہ السلام کے جوار عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. ہم ان اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، اپنے مولا اور آقا کے حفاظت اور صحت اور سلامتی کے لیے، زمانے کے جو اشرار ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے سارے مل کے پڑھتے ہیں دعائے امام زمان، دعائے فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً، ودليلا ونصيرا، ونعما ونصيرا، ونصيرا ونصيرا، ونعما 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 ونصيرا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على